العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل وعلا کی ذات ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. اس کے بے بہا احسانات ہیں کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی میں صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ اجر و ثواب پانے کے لیے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے. اور بے بہا درود و سلام متعلق اپنے یہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر اللہ تعالی اربوں خربوں بے بہا درود و سلام نازل فرمائے. آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ 1442 ہجری اور 2021 کے ماہ اپریل کی 16 تاریخ کا یہ جمعہ مبارک ہے. یہ بڑی شان عظمت والا مہینہ ہے اور اس میں سے جمعے کا دن دنوں کا سردار ہے اور بڑی شان والا دن ہے. رمضان بھی شان والا اور رمضان میں اترنے والا قرآن بھی بڑی شان والا. یاد رہے کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تورات تھی، انجیل تھی، زبور تھی، صحائف تھے، وہ ٹوٹل قرآن مجید کی طرح سارے کے سارے رمضان مبارک میں اللہ نے نازل کی. اس کی شان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان کس قدر برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ نے جو بھی اپنی کتاب نازل فرمائی وہ ساری کی ساری کتابیں رمضان مبارک میں نازل کی. اور قرآن کے متعلق بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں اپنے مقدس کلام قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور اس مہینے میں ایک رات آتی ہے، اس رات جنتیوں کی بارات جاتی ہے، اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. بھائیو وہ رات بھی بڑی شان والی، اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے والا رات دن ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرے، نہ رات وقفہ کرے نہ دن میں کوئی بریک لے، مسلسل عبادت کرے 83 سال 4 مہینے تک، تو ایک دن کی عبادت، اس کی ایک رات کی عبادت 83-84 سال کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے. قرآن کے الفاظ دیکھیے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ،
تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کی شان کا اندازہ تمہیں بندیوں نہیں ہو سکتا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، خیر بہتر ہے من الف شہر، گویا 83 سال کی عبادت سے بھی ایک رات کی عبادت اللہ اور زیادہ خیر والی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جماعتوں کی صورت میں اترتے ہیں، ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں، مختلف ٹولیوں کی صورت میں پوری روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی جہاں جہاں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں جہاں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے یا کسی طرح نماز کی حالت میں قرآن کی تلاوت میں ہوں، وہ سارے ان کے پاس آ کر حلقہ بنا لیتے ہیں اور آسمان تک اپنے پروں سے اس سارے حلقے کے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور وہ جو دعائیں کرتے ہیں فرشتے آمین کہتے ہیں. جب وہ چپ کر جاتے ہیں فرشتے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس رات اللہ سبحانہ وتعالی آسمان دنیا پر بھی آتے ہیں، آ کر اپنے یدے ہاتھ لمبے کرتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں ہل من تائب، وہ کوئی ہے توبہ کرنے والا وہ آ جائے. ہل من مستغفر، کوئی شفا کوئی تندرستی اور شفا مانگنے والا ہے تو وہ بھی آ جائے. کوئی سفارش کرنے والا ہے تو وہ بھی آ جائے. کوئی معافی مانگنے والا ہے تو وہ بھی آ جائے. ہل من مستغفر، کسی کو روزی کی ضرورت ہے تو وہ بھی آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ہاتھ پھیلا کر اپنے بندوں کو آوازیں دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ فجر طلوع ہوتی ہے. صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تب تک اپنے بندوں کو بلا رہی ہوتی ہے. کتنا مہربان ہے یار. گناہ ہم کرتے ہیں، توبہ کی فکر ہمارے رب کو لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ہماری توبہ کی فکر اس کو ہے کہ یہ توبہ کر لے، یہ بچ جائے، اسی طرح دوزخ سے بچ جائے، یہ جنت کے قابل ہو جائے. اللہ تمہیں جنت لے جانا چاہتا ہے. یہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے اس لیے تمہیں دوبارہ عطا فرمایا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ کی رحمتیں ہوئی ہے، اس کی قدر کرو. جبرائیل امین ممبر پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے خطبہ دینے کے لیے تو پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا. جبرائیل نے آ کر دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تھی. دعا یہ تھی کہ جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے، ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے ان کی سیوا کر کے ان کی اعلیٰ ترین معیار کی خدمت کر کے جنت نہ لے، اس کے لیے پھر جہنم کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. رسول اللہ نے آمین کہی، جبرائیل دعا کر رہے ہیں. جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور وہ اپنے اللہ سے توبہ کر کے جنت نہ کرائے، اپنی سیٹ جنت کے اندر بک نہ کروا لے، جنت کے باغ و بہشت اپنے نام نہ کروا سکے، تو اس جیسا بھی کم وقت نصیبوں کا مارا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کو تباہ کرے. جبرائیل نے دوسری دعا کی، محمد رسول اللہ نے آمین کہی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے اسٹیپ پر آپ اپنی دیر میں پہنچے، آمین کہا، آپ کی طرح صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تیسرے اسٹیپ پر آپ چونکہ خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، اللہ کے نبی تیسری سیڑھی پر جب چڑھ رہے تھے تو پھر آپ نے سیدھے ہوتے ہوئے آمین کہا. صحابہ حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ آمین آمین آپ نے کہا ممبر پر چڑھتے ہوئے، تو اللہ کے پیغمبر وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ ہم بھی جاننا چاہتے ہیں. آپ علیہ السلام کا آمین کہنے کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا پہلی سیڑھی پر میں چڑھ رہا تھا، آسمان سے جبرائیل آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مسجد نبوی سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں، سید البشر آمین کہہ رہے ہیں. سب سے بہترین جگہ ممبر پر چڑھتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر یہ دعا ہو رہی ہے. اور دعا کیا ہے؟ جو ماں باپ
باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں دیتا. اور نوجوانوں تمہیں اپنی بیویوں کی باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں, ان کے گلے شکوے سن لیتے ہو, لیکن ماں کا بھی کبھی گلا سن لیا کرو. ہو سکتا ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کی والدہ ذرا پرانی طبیعت کی ہے, وہ بزرگ ہو چکی ہے, اکڑ طبیعت ہو چکی ہے, وہ نہیں مانتی. بعض اوقات وہ کسی بات کو سمجھ ہی نہیں پاتی, سمجھانے کے باوجود کمپرومائز نہیں کرتی. لیکن ماں کو جھڑکیاں نہ دیا کرو, ماں کے ساتھ محبت کیا کرو, باپ کو تنگ نہ کیا کرو, اس کی نافرمانی نہ کیا کرو. یاد رکھ تیری بیوی کی دعا تجھے پہلے آسمان تک نہیں پہنچا سکتی, ماں باپ کی دعا تجھے جنت ماما کے اندر پہنچا سکتی ہے. یہ بات یاد رکھ لے. ٹھیک ہے بیوی سچی بھی ہو سکتی ہے, بیوی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے ایک وقت میں, لیکن ماں باپ اگر غلط بھی ہو, کمزور موقع بھی ہو, تو پھر بھی ان کو جھوٹا نہ کر. ان کی گھٹنے دبا کے, ٹانگیں دبا کے, مٹھیاں بھر کے, پاؤں دبا کے ماں باپ کو پیار محبت سے کہا کر چلو امی ان کی غلطی ہے, میری غلطی ہے, ہمیں معاف کر دے. امی جان اپنی دعا سے محروم نہ کرنا. اور کملیوں اللہ تعالیٰ کے نیک بندو میں آپ کو سمجھاتا ہوں, جبرائیل سید الملائکہ دعا کر رہے ہیں اور محمد رسول اللہ سید البشر آمین کہہ رہے ہیں. بھیجنے والا اللہ ہے. جبرائیل کی کیا مجال کہ اپنی مرضی سے آ جائے. یہ قرآن کہتا ہے وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. ایک دفعہ پیغمبر نے فرمایا جبرائیل امین یاد تو بڑی دیر کے بعد, دنوں کے بعد آتا ہے, میں چاہتا ہوں تو روزانہ آیا کر, ملاقات ہو جایا کرے, کوئی نیکی کی بات بتا دیا کر, کوئی نیک راستہ سے پوچھ کے آیا کر, میں اپنی امت کی رہنمائی کر دیا کروں تاکہ فائدہ ہو جائے میری امت کو. جبرائیل امین مسکرا کے عرض کرتے اللہ کے پیغمبر آنے کو تو میں بسط ادب ہر وقت یاد رہتا ہوں, لیکن اللہ کی مشیت اور مرضی اجازت کے بغیر ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم آ سکیں. جب اللہ حکم دیتے ہیں جبرائیل یہ نہیں کرتا. اور میرے بھائیوں جبرائیل امین کو اللہ نے بھیجا, رب نے آپ بھیجا, تو آگے کلمات دے کے بھیجا, پیغام دے کے بھیجا. جبرائیل جا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہو, آپ منبر پر جلوہ افروز ہونے کے لیے پہلے اسٹیپ پر کھڑے ہو تو یہ دعا کرنی ہے. آپ کو کہنا ہے آپ آمین کہو, رحمت للعالمین آمین کہہ رہے ہیں اور جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں, رب العالمین دعا قبول کر رہے ہیں. دوسرے اسٹیپ پر یہ قدم رکھتے ہوئے دعا کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ رب کو بخشش نہ کروائے, اور پیارے اللہ نے کو بخشش نہ کروائے, بہت بدنصیبی کی بات ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل دعا کرتے ہیں, اس کو بھی اللہ تباہ ہی کرتے, اس کی زندگی کا فائدہ نہیں. جو رمضان مبارک آیا وہ ٹس سے بس نہ ہوا, اس نے توبہ نہ کی, اس نے گناہ نہ معاف کروائے, اس نے اپنی جہنم کے دروازے مکمل نہ کروائے اللہ سے, اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے نہ پائے گئے, تو اس کے لیے بھی میرا حق ہو جائے, اس کا پہل ہے تباہی ہے اس کے لیے. محبوب کائنات آمین کہتے ہیں. تیسرے اسٹیپ پر جب کھڑے ہوئے تو تقویٰ کی کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دھتکار آ جائے, جنت سے محروم ہو جائے, وہ جہنم کے لائق, دھکوں کے لائق, مصیبتوں کے لائق, نصیبوں کا مانا بدبخت جس کے وقت سو گئے, جس کے سامنے میرے محمد آپ کا نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی زبان پہ نہ آئے, وہ بھی بڑے بدنصیب کہ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, اس نے درود ہی نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں دو شخص مسلمان ہوئے, دوست نے اکٹھے پروگرام بنایا, پلان بنایا یا مسلمان ہو جائے, اپنی عادت بہتر کر لے, نبی کے ہاتھ میں جا کے ہاتھ دے دے, بیٹھ ہو جائے, مرید بن جائے. نبی پاک کے پاس آئے, دونوں نے کلمہ اسلام پڑھا, دونوں حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے لگے, پیغمبر کی بات کرنے لگے, سچے دل سے دونوں مسلمان ہوئے. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک صحابی ان میں سے دوستوں میں سے جلد فوت ہو گیا, دوسرا ایک سال یہ فوت ہوا تو یوں فوت ہوا کہ اس کی میدان کارزار میں, میدان جہاد میں موت آئی, یعنی شہید ہوا. ایک شہید شہادت پاتا ہے, شہید کا درجہ کتنا اعلیٰ ہے, خون کا قطرہ
پہلے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ جنت کے ایک نہیں 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا جو تھا وہ 1 سال زندہ ہے. اللہ کی قدرت 1 سال کے بعد اس کو گھر میں موت آ گئی, جسے کبھی موت کہتے ہیں وہ موت ہوا. نبی پاک نے جنازہ پڑھایا, بتایا گیا دونوں سچے مسلمان اللہ رسول نے دونوں کے ایمان پہ موڑے تصدیق ثبت کی ہوئی ہے کہ دونوں منافق نہیں پکے مخلص مومن ہیں. ایک صحابی تیسرا دوستوں میں سے نوازیوں میں سے اس کو خواب آئی. خواب میں دونوں ساتھی دکھائے گئے جو دونوں مسلمان ہوئے تھے. 1 سال پہلے جو شہید ہوا تھا وہ بھی سامنے دکھایا گیا, بڑے صاف ستھرے لباس کے اندر جنت کی طرف جا رہا ہے. اور جو سال کے بعد فوت ہوا دوسرا کبھی موت گھر میں, وہ بھی دکھایا گیا, بڑا اجلا صاف سفید لباس ہے, نورانی چہرہ دونوں کا, اور یہ بھی جنت کی طرف جا رہا ہے. ان کی قسمت پر, دونوں کی قسمت پر مقدر پر نشر کرتا ہے. اور حیران بھی ساتھ ہوتا ہے کہ جو شہید ہوا ہے وہ پیچھے ہے, اور جو سال بعد کبھی موت فوت ہوا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے دروازے کے زیادہ قریب آگے آگے جا رہا ہے. حیران ہوا کہ یہاں شہادت تو بہت اعلیٰ درجہ ہے, وہ پیچھے اور یہ آگے. یہ حیران کی زیر پہ لیے رات اس کو نیند آئی, جیسی آئی باقی صبح نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر کے پاس حاضر ہوا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا دونوں دوست جو تھے وہ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے, ایک جامع شہادت نوش کر دیا میدان کارزار میں. اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اسلام کا علم لہراتا ہوا, توحید کے پرچم لہراتا ہوا, اور نعرہ حق لگاتا ہوا, کافروں کو تباہ کرتا ہوا, وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جامع شہادت نوش کر دیا تھا. شہید کا تو مرتبہ ہی بڑا ہے, لیکن میں حیران ہوں جو سال کے بعد ابھی پرسوں ترسوں بہت ہوا ہے, دونوں کو میں نے جنت میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن شہید پیچھے تھا اور کبھی موت فوت ہونے والا آگے آگے تھا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ آگے کیوں, وہ پیچھے کیوں؟ وہ تو شہید تھا اور میں نے اللہ کے پاس گیا تھا, ابھی تک اس کے لیے جنت نہیں ہوئی, اور یہ بعد میں جانے والا آگے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا تو حیران میرے پیارے کیوں ہوتا ہے؟ وہ سال تک زندہ رہا ہے, مسلمان اکٹھے ہوئے تھے, اس نے زیادہ نمازیں پڑھی تھی اور وہ شہید ہو گیا, اور اس نے جناب سال بھر نمازیں زیادہ اس کے بعد پڑھی, اور رمضان مبارک اس کی زندگی میں ایک اور آیا جو اس نے روزے رکھے. کیا اس کے روزوں کا ثواب نہیں ملنا چاہیے جو ایکسٹرا اس نے رکھے ہیں اس کے علاوہ؟ کیا اس کی نمازوں کا اجر نہیں ملنا چاہیے تھا جو اس نے نمازیں ادا کی ہیں؟ کیا اس کو صدقات و خیرات کا, توبہ استغفار کا, اور قدر والی رات کی عبادات کا, اور قرآن مجید کی تلاوتوں کا اس کو ثواب نہیں ملنا چاہیے تھا؟ اس سے زیادہ پہلے سے جو سال بعد تک وہ کرتا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس قدر حوصلہ افزا ہے ہمارے لیے. اور پیاریوں, کس قدر ہمارے لیے یہ امید بڑھ رہی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ سال آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک نصیب ہو گیا ہے. بھرپور فائدہ اٹھاؤ, وگرنہ جبرائیل کی دعائیں آپ کے لیے بد دعائیں بن جائیں گی. جنہوں نے اپنے آپ میں تبدیلی اور چینج نہ لائی, یاد رکھیے گا ان کی عاقبت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. توبہ کرو, رب سے جنت خریدو, اپنی عبادات کے ذریعے, صدقات کے ذریعے, خیرات کے ذریعے, توبہ استغفار کے ذریعے خیرات کیا کرو. اپنے ہمسایوں میں دیکھا کرو کون تمہارے رشتے داروں میں کمزور ہے, مالی اعتبار سے اس دور کے اندر کس کا کاروبار متاثر ہوا ہے, کون بے روزگار ہو گیا ہے, ان کا خیال رکھو, ان کا دھیان رکھو. معاف کیجیے گا, آپ کے لیے ضروری ہے کہ منصب کے موسم کا بھی خیال رکھو. سال بعد اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں, بہنوں, بیٹیوں کو عید دیتے ہو, وہ کچھ سال کے بعد اس غریب کو بھی دے دیا کرو. وہ قاری صاحب کا بھی خیال رکھ لیا کرو جو تمہارے بچوں کو پڑھاتے ہیں, جو تمہارے بچوں کی آخرت میں آپ محنت کرتے ہیں اور قرآن مجید کے تلفظ بہتر بناتے ہیں, آپ کے لیے اچھا درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے, ان کا خیال رکھا کرو. ان کو بھی جاتے آتے ہوئے اس موقع پر رمضان مبارک میں بھرپور انداز میں خیرات کیا کرو. تمہیں نہیں پتا اس خیرات کا, اللہ کی قسم نیٹ پر درباروں کے ذریعے کھلتی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہمت پر باوجود قرآن میرے سامنے ہے,
کے سامنے 700 اونٹ اور گھوڑے پیش کیے تھے اور آپ کی جھولی دن و دینار سے بھرتی تھی، تو پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ان اپنے ہاتھوں ہاتھ مبارک سے ان دن و دینار کو جو جھولی میں آپ پہ ڈالے، اتنے سارے پیغمبر اچھال رہے تھے ان کے ساتھ جیسے کھیلتا ہے اور خوشی سے ہاتھ مار رہے تھے، ان کو ہوا میں اچھالتے تھے، لہراتے تھے اپنے ہاتھوں کو اور فرما رہے تھے ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی نامی نیکی کرے، اس نے جو یہ اپنے رزق حلال کو دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اس نے رب کی جنت خرید لی ہے، اس کے لیے کئی ایک عمل کافی ہے جنت جانے کے لیے۔ آپ کو کیا، آپ کو خرچی نہیں کرتے، آپ کو مسجد کا بل پورا کرنے کے لیے تعاون نہیں کرتے، کہتے ہو مولوی صاحب یہ گناہ گار اگر فی سبیل اللہ خدمت کر رہا ہے تنخواہ نہیں لیتا تو مسجد کا خرچہ ہی کوئی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، تمہیں نہیں پتا کہ سورج غروب ہوتا ہے، ایک نبی پاک نے فرمایا اس کے دائیں فرشتہ ہوتا ہے، بائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے، اور ہر صبح ایسا ہوتا ہے دائیں جانب والا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جس نے یہ چندہ دیا، نذرانہ دیا، مسجد میں یا غریب کو دیا، رشتہ دار کو دیا، الہ العالمین اس کو اور دے، جتنا دیا ہے کمی آئی ہے اللہ اس کمی کو 2 گنا کر کے کھاتے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، تم بری ڈھونڈتے ہو تو اللہ کے نیک بندو کہ دعا کروائیے کسی غریب کو، تم کہتے ہو نیک بندہ ملے اس سے ہم دعا کروائیں، ہماری حاجت بھر آئے، اور فرشتوں سے کون بڑا نیک، اور جنہوں نے کبھی زندگی میں غلطی کیا، غلطی کا تصور بھی نہیں لایا، بہت دعا کرتے ہیں، اور پھر کہتا ہوں فرشتے اپنی مرضی سے دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ بھیجتا ہے، روزانہ اللہ کہتے ہیں جاؤ دعا کرو، مشرق کی طرف کھڑے ہو جاؤ، مغرب کو منہ کرو، پوری دنیا کا تصور، اس کائنات کے آخری حدوں سے حدوں کناروں تک کا تصور لاؤ اور سب میرے بندوں کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرے گا؟ مجھ سے یہ دعا کرو اللہم اعط منفقا خلفا، الہ العالمین جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو اور دیتا ہے، اور دیتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اب وہ بھی اللہ کے حکم سے اللہم اعط منفقا ممسکا طلبا، اللہم اعط ممسکا طلبا، اے میرے اللہ جو اپنا مال روکتا ہے ہونے کے باوجود بھی ہاتھ الٹے رکھتا ہے، سیدھے نہیں رکھتا، سیدھے رکھے گا تو ایسے خرچ کرے گا، الٹے کر لے گا تو پیچھے رکھ لے گا، اپنا مال کا رخ بدل لے گا، غریبوں کو نہیں دیتا اللہ اس کا مال تباہ کر دے۔ اللہ جانتا ہے، تم نے دیکھا ہوگا کتنے مالدار ہیں اپنی دولتیں چھوڑ کر چلے گئے، ان کی دولتوں کا وارث کوئی نہ ہوا، اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا ہے جوڑ 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 پٹما میں لاکھ دے کروڑ، ان کھان والے گور تیرے پاس آئیں گے، جوڑ 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 رج رج کے جوڑ 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 ہمیں لاکھ دے کروڑ، ان کھان والے گور تیرے پاس آئیں گے، اور تیرے بہنوں دے برا مل کے کریں گے صلاح، تیری بیوی دا بیاہ کسے اور نہ کرائیں گے، تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا، تیرا ماں بھی اٹھ جائے گا، تیرے پاس کچھ نہیں، تیرے تو کفن کو جیب تک نہیں لگی ہوگی، تو کیوں بھول گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بندہ دائیں دیکھے گا آگ کے شعلے سر سے اوپر کا، سامنے دیکھے گا آ گیا، بائیں دیکھے گا آ گیا، ان کے پیچھے دیکھے گا آگ کے شعلے، ہر طرف آگ سے بچنے کے لیے فرمایا کچھ کر لو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اور چاہے کھجور کی ایک بھانگ دینی پڑے، کھجور پوری نہیں آتی، ایک تیرے پاس کھجور ہے آدھی منہ میں خود ڈال لے، آدھی کسی کو دے دے، وہ تجھے آدھی کھجور بھی اس آگ سے بچا سکتی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے
سب کو نیک عمل کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو نیکیاں سمیٹنے والا بنائے۔ تو لوگوں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زبان ہے، پھٹنے مارتا ہوا یہ اللہ کا دیا ہوا یہ رمضان مبارک سمجھے سمندر رحمت ہے۔ جس قدر بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ نمبر لگا دو، اپنے نام کروا لو، اللہ جگیر جنت کی تقسیم کر رہا ہے۔ انگریز کہا کرتے تھے جس پر مہربان ہوتے تو زیادہ خوشام نہیں ہوتا انگریز کا، وہ کہا کرتے تھے برطانوی سامراجیہ کہا کرتا تھا یا گھوڑے پہ بیٹھ، جتنا گھوڑا گھڑانا گھڑا لے اتنی تیرے نام میں جاگیر کر دوں گا۔ وہ اللہ سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس جنتی کو سب سے تھوڑی جنت ملے گی اس پوری روئے زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، سمندر بھی اس میں، خشکی بھی اس میں، سارے دریا اس کے اندر، 10 گنا اس سے بڑی جنت اللہ ایک جنتی کو عطا فرمائے۔ اور اتنے نوکر ہوں گے کہ جیسے موتیوں کا چھٹا دیا ہوتا ہے، حور و غلمان اور فرشتے آپ کی خدمت کریں گے۔ یہ 4 دن ہے، اس صحابہ میں کوئی بسا بندیا، اس صحابہ نہیں کوئی بسا بندیا، قرآن حدیث تے چل کے دلہ جانا بندیا، تم میری کرنا پیائے بندیا، تم میری کرنا پیائے بندیا، آجا حق نو تم من لگلا بندیا، اپنے حق نو تم من لگلا بندیا، جھوٹا جھوٹیاں دا چڑھ دے درہ بندیا۔ کتنا لگا ہوا ہے تجھے شیطان کہتا نا تو غریب ہو جائے گا، شیطان کہتا تیرا تو بیٹی کا فریضہ بھی ادا ہونے والا ہے، تیرا تو گھر بھی بننے والا ہے، اور لوگوں چھوڑ دو تیرا پتہ نہیں گھر بنتا ہے یعنی اس سے پہلے خبر نہ بن جائے۔ اس سادہ نہیں کوئی بسا بندیا، وہ تینوں کبھی ایک پہنام گے، تینوں کبھی ایک پہنام گے، جنوں جیب بھی کوئی نہ لام گے، دنیا کی بھاگے لے جا بندیا، ایک تو نیکی جیب نیکیاں کی بھاگے لے جا بندیا، اس زندگی کا نہیں کوئی بسا بندیا۔ اللہ اس دم کا نہیں کوئی بسا بندیا، جتنا ہو سکتے اپنے اندر خرچ کر لے، تیری اولاد نے پتہ نہیں نماز کی باتیں اندر پڑھنی ہے کہ نہیں، اپنے اللہ کی مندے کے نہیں، تیری محمد نہیں ہے، اس بات سے فکر کر، وہ تے جوڑ امیر غریبان دے، اور مل دے کفن مینال نصیبان دے، آج کپڑے جو تانوں تے تو پائے نے، اے بھی لینے نیت لینے لا بندیا۔ اللہ کی قسم سچ کیا کسی نے کہ موت پر حق ہے، کفن پہ شک ہے، پتہ نہیں دریاواں کے اندر ڈوب گئے، انہوں نے اللہ شامی کہیاں دیا نہیں ملیاں، انہوں نے گھر رکھ کے کسی غسل نہیں دیتا، جنازہ نہیں پڑیا، کفن نہیں دیتا، اللہ اکبر کہیں دیارے غیر دی اللہ وارث بن گئے۔ روزانہ اخبار دے ہوتے تو کوئی نہ کوئی اشتہار ملتا ہے، نیٹ دے ہوتے ملتا ہے، اسی جگہ جگہ دے ہوتے جاؤ، وہ اشتہار لگے تصویریں لے دینا تو سارا بابا غائب ہے، ساری بیٹی غائب ہے، میرا بیٹا نہیں ملتا، نیٹ بھریا پیاسی مثالہ دے نال کسے نو ادارہ پتا ہو گئے سانو انتہا دے دے میں، انہوں کفن بھی نہیں ملتا، انہوں پیار بھی نہیں ملتا، اپنے محبوبوں نو دفن بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان مبارک برکت والا مہینہ آیا جے، تیرے بھائی بہنا کئی زورا پر تیرے نال دے تم سب ٹر گئے نے، بھگنا کتنے طاقت والے کتنے دولت والے اللہ جانتا ہے کتنے دولت والے، اگر وہ اپنی زندگی نے ساتھ خرید سکتے تو انہوں نے پاس دولت موجود سی برسا نہیں سن ملتے، ساتھ خریدے نہیں جا سکتے سن، لیکن یہ بھی دولت انہوں نے پاس موجود کیا، اپنی دولت کے ذریعے زندگی کا جو بھی منگیا جاتا وہ ادا کرنے واسطے بھی تیار سن۔
کسی طرح اپروچ لڑاؤ، کوئی افسر کو اپروچ لڑاتے ہو بھائیو، وزیران تک رسائی چاہتے ہو، دولت ہمارے تک کہہ دو کسی طرح ہی نہ وہ ایک میری ملاقات ہو جائے، میں اپنی پریشانی شیئر کرنی چاہنا، میں کسی طرح انہیں تک پہنچنا چاہنا۔ پیارے بھائیو، اس سارے تھلے نے بڑی پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ عمران خان بھی انہوں کچھ ہو جاتے ہو، آپ نے نہ اسی پہ گزرے کس قدر وہ آپ پریشانیاں کے اندر ہے، گزارا پریشانیاں کے اندر ہے، حالات قابو کے اندر نہیں آ رہا، مہنگائی کنٹرول کے اندر نہیں ہو رہی، ذلت مل رہی ہے، بدنامیاں مل رہی ہے، کتیا ہو رہی ہے، جنہاں تک تسی چاہتے ہو ساری کسی طرح رسائی ہو۔ ایک طرف حق و ملاقات، کیوں نہیں آتے اپنے اللہ کی طرف؟ کیوں نہیں اس کی کوئی اپروچ لڑاتے؟ اس کی اپروچ تمہارے گھر میں ہے، کسی کی منت سماجت کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جا کے قبلہ لینے کی ضرورت نہیں، کسی کو سفارشی بنانے پہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ، اللہ کہتے ہیں، کسی اللہ کے دوست نے کہا تھا جب تیرا دل کرے اللہ کی باتیں سننے کو تو قرآن پڑھ لیا کر۔ یہ ساری اللہ نے باتیں کی ہوئی ہیں، تو بھی اللہ کی باتیں سامنے بیٹھ کر گویا سنتا ہے۔ جب تیرا دل چاہے اللہ کی باتیں سننے کو قرآن پڑھا کر، اگر تیرا جی چاہے تو میں بھی رب باتیں سناؤں، آج میں بھی اللہ سے کوئی باتیں کروں تو میں نماز پڑھ دیا کر، تو ایک ایک جملہ پڑھے گا شبانہ تیرا ہر بات اور ہر قول کو سنتا چلا جائے گا اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کرے گا۔ یہ اپنی خوش نصیبی ہے کہ پھر مانگے سیاح آیا، اللہ پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا۔ یہ اپنی خوش نصیبی ہے، ہمیں اللہ نے زندگی دی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری خوش نصیبی ہے، یہ اپنی خوش نصیبی ہے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ پھر ماہ سیاح آیا، اللہ پاک کی جانب سے رحمت کا پیام آیا۔ سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، کہو انشاءاللہ، یہ ہوئی نہیں، کہو انشاءاللہ۔ سحر سے تا غروب شمس روزے سے رہیں گے ہم، غروب شمس سے تا صبح دم وقت قیام آیا۔ قرآن بھی سنا کرو، قرآن کا پڑھا کرو، دوستوں بچوں پیاریوں، گپے مارنے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں مگر قرآن سننے کے لیے ہم تھک جاتے ہیں۔ حالانکہ تھکنا نہیں چاہیے، تمہارے کندھوں پر جو سوار ہوتا ہے شیطان، وہ بھی بند گیا ہے، وہ بھی گرفتار ہو چکا ہے۔ اللہ نے رشت کر کے جہنم کے اندر اس کو پانیوں کے اندر جیلوں کے اندر ڈال دیا، سنگل مار کے تم تو آزاد ہو۔ میں نے نماز تراویح کے دوران بھی کہا تھا دوستوں کو، میں نے کہا جب طبیعت میں اکتاہٹ آنا شروع ہونا، شیطان یا من حرامی من حرامی گزتا ہے، جب یہ حرامی من آپ کو کہے اچھا تھوڑی زیادہ میرا تراویح ہو گیا، دیکھ تو فلانا بھی کام ہے، پھر تو سونا بھی ہے، پھر سیر بھی ہونے والی ہے، جب کوئی اس طرح کی سستی آنے لگے تو رب کا قرآن اس کو سنا دیا کرو، ایک جملہ دوہرا دیا کرو۔ رب نے فرمایا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تمہیں چاہتا ہے متقی بنانا، رب چاہتا ہے مومن بنانا، اللہ چاہتا ہے تمہیں جنتی بنانا، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرنا، اللہ چاہتا ہے تمہیں عہدہ دینا، اللہ چاہتا ہے تمہاری ترقی دلانا۔ اس لیے رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے تاکہ تم منزل پا جاؤ۔ تمہاری عمریں تھوڑی، پہلے لوگ تو ہزار سال زندہ رہا کرتے تھے، تمہاری عمریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسط میری امت کی عمر 60 سے 70 سال سے زیادہ، جو لمبا جاتا ہے 60-70 میں، بہت سارے اس سے پہلے بھی مر جاتے ہیں اور کچھ ہے چاند جو اس کے بعد بھی عبور کرتے ہیں۔ اس حد کو آپ نے فرمایا میری امت کی عمریں تھوڑی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کا
زندہ رہے. اللہ بعض اللہ کے دوست کہا کرتے تھے اصل عمر 63 سال یہ نہیں کافی ہے، جس زیادہ عمر چلی ہوتی تھی اللہ اپنے محبوب کو ضرور دے گا. یہی عمر اور اس عمر میں پہنچ رہے ہو. کتنے رمضان مبارک تمہاری میری زندگی میں گزر رہے ہیں، اگر ہم نے آج تک اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا تو کون سا وقت ہے، کس کا انتظار ہے بھائیو. سحر سے کا غروب شمس، روزے سے رہیں گے ہم، غروب شمس سے تا صبح وقت قیام آیا. میں نے دوستوں کو کہا تھا جب سستی آنا چاہے نا تو تم اس کو کہا کرو ایام معدودہ. اللہ نے یہ بیان کر کے فرمایا ایام معدودہ. تو چند دن تھے، 4 دن کی وجہ سے جانے گے، 4 دن میں سارے ہمت نہ ہاری 4 دن میں ایام معدودہ. ہمت کر، اگر 1 مہینہ نوکری کرتے ہو چاند جیسے بھائیوں اور میری جان سے زیادہ عزیز مخلص دوستوں، اور اگر 1 مہینہ مزدوری کر کے تمہیں 20,000 ملے، تم ساری زندگی میں مزدوری کرنے کو تیار ہو. اگر 60,000 50,000 لاکھ روپیہ ملے، تم کہتے ہو بڑی عزت والی نوکری مجھے مل گئی، ٹائم پر پہنچتے ہو، سارا کام کرتے ہو، مالک کو راضی کرتے ہو. اللہ کہتا ہے میں 2 مہینے نہیں، 4 مہینے، سال نہیں، 10 سال نہیں، 60 سال نہیں، میں صرف 1 مہینہ تم سے مانگتا ہوں. ایام معدودہ. آپ جانتے ہیں کہ 2 دن گئے بیچارے گزرے، رہ گئے 9 دن بھی. تو مائنے کیا پہلا ہی روزہ کھول دیا کہتے گئے بیچارے گزرے، رہ گئے 9 دن. یہ تو گنتے گنتے ختم ہو جانی ہے، چند دن ہے. ہمت نہ ہارنا، سستی میں نہ بڑھنا. جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ گیا، جو سست ہو گیا وہ ختم ہو گیا، وہ بہت ساری رحمتوں سے محروم ہو گیا. اسی لیے جبرائیل نے دعا کہ اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. رمضان جس کی زندگی میں آیا اور وہ سستی سے سوتا رہا، اس کو نیند میں آئی نہیں، نماز کے لیے بھوجن ہو گیا، باجماعت نماز نہ پڑھ سکا، رمضان کے روزے نہ رکھ سکا، تراویح اس پر بھاری ہو گئی. تو بھائیو جب بھاری وزن اعمال کا اٹھایا جائے گا، اٹھوایا جائے گا ہم سے، وہ بڑا بوجھ ہوگا. اس کے لیے آج سے روزے رکھو. سحر سے کا غروب شمس، روزے سے رہیں گے ہم، غروب شمس سے کا صبح دم وقت قیام آیا. مبارک شب آتی ہے اسی ماہ مبارک میں، کلام رب عالم میں جس کا قدر نام آیا. بسر کی یہ رات جس نے قدر کی ذکر الہی میں، بسر کی یہ رات جس نے لیلۃ القدر قدر کی ذکر الہی میں، فرشتوں کی دعائیں اس میں اور اللہ کا سلام آیا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام 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 ہی حتی مطلع الفجر. یہ فجر تک یہ سلام اللہ کی طرف سے رحمت سلامتیاں اس بندے پر نازل ہوتی رہتی ہیں جو رات کو عبادت کرتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اور جس بندے نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر لینے کے لیے اپنا انتظام کرتے ہوئے رمضان مبارک کا قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، اللہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ سست ہے رب بھی ایڈا نہیں جڑا تاری کچی جی سبحان اللہ، ڈلی جی سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہو تم؟ اللہ کی رحمت کا بھول نہیں آپ کے نزدیک کو تو تمہارے بھائیوں گناہ معاف ہو جائے، تم پاک ہو جاؤ. ایک غسل تمہیں انہوں نے دینا ہے جنہوں نے پٹے پہ لٹا کے مجھے اور آپ کو نے کھانا ہے، وہ بھی نصیب کے ساتھ پھر کہتا کسی کو نصیب ہو سکو. اور ایک غسل اللہ تعالیٰ نے کبھی زندگی میں آپ کو دے دینا ہے. چلتے پھرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس رمضان مبارک کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے بھی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے. من صام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر کو عبادت کرے اللہ
یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد پلستر کے تم ٹائٹ پتھر لگاتے ہو, وائٹ واش کرتے ہو, اس کو جناب پھر اور زیادہ سوپی بورڈر لگ جاتا ہے, وہ خوبصورت بنتا ہے. وہ ایک عمل نے بھائیوں روزوں نے تمہارے گناہ معاف کیے, لیلۃ القدر کی عبادتیں تمہیں پالش کر دیا, اور تراویح میں پڑھ کے تمہیں اور طرح سے چمکا دیا. اللہ تعالیٰ جب تم عید تک پہنچتے ہو تو اللہ کی قسم اللہ اس طرح کر دیتے اپنے بندوں کو, لیکن اخلاص ہونا چاہیے, چاہت ہونی چاہیے. رب محتاج نہیں, اس کو ووٹوں کی ضرورت نہیں کہ اگلے الیکشن میں پتہ نہیں کون آ جائے گا. اس لیے اللہ پاک آپ کو لالچ دے کے دھکے سے لانا چاہ رہے ہیں کہ تم مجھے ووٹ دو, مجھے جناب میرے طور پر بن جاؤ اور میرے حمایتی ہو جاؤ. اللہ کو تمہاری کوئی محتاجی نہیں, میری کوئی محتاجی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہاں بہت سارے نامی گرامی مٹ گئے, بیٹے نامیوں کے نہ کیسے کیسے, زمین کھا گئی, آسمان کیسے کیسے, کتنے بڑے بڑے لوگ اس کائنات میں آئے, انہوں نے رب سجایا اور اپنا سکہ منوایا, لوہا منوایا, اپنی قوت منوائی, اللہ سے, نبیوں سے, اولیاء سے مقابلے کیے, آخرکار تباہ و برباد ہو گئے. اور یار کون یہاں رہا ہے؟ چل ایک قبر دی پاتی نو, رکاتیاں دی بربادی نو, چھٹ دنیا دے غم شادی نو, پڑھو لا الہ الا اللہ. قبر تیرے پاک دیا, تیری ماں تیری دی تیری ہے, تیری لاڈ لڑایا کرتی سی, بل سکھ گئی ٹھنڈی چھاندی ہے. سارے گویا کہ قبرستان دی آبادی تیرے بہن بھراواں دے نال ہے, تیرے یاراں دے نال ہے, تیرے دوستاں دے نال ہے. بھریا پیا قبرستان تے سارے دا سارا کدے نال, میرے نے کچھ تیرے نے, کچھ میرے نے کچھ تیرے نے. اے سارے دے سارے تے لٹے ہوئے نے, تے جڑے رہندے نے انہاں دا سفر رواں دواں. ہر ایک میں وعدہ پچھلے نوں کہندا کہ میری باری لگ گئی ہے, تسی انتظار کرو, تیاری کرو. اللہ اکبر. رکھ یاد قبر دیاں کندا نوں, کدے نہ بلایا کر, آ ٹائم ہی سیدھا ہو جا. اگر اللہ دی قسم تو سیدھا ہو جائے, میں سیدھا ہو جاواں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساری جنت کی راہ سیدھی کر دیں گے. اور یاد رکھ قبر دیاں کندا نوں, رکھ یاد قبر دیاں کندا نوں, نہ کفن تے کفن دیاں بنداں نوں. انہوں مار دینی کہتے گانڈے پیراں نوں پاندے نے, نک دے اندر بھی روئی تم دینی ہے, منہ دے اندر بھی روئی رکھ دینی ہے. عجیب کیفیت ہوئے گی. اور پیاریا مسکران والیا, سونے منہ دیے جیسے دھندا دے نال ہسن والیا, ایک وقت آئے گا تیرے تے ساری دنیا رو رہی ہوئے گی. اپنا منظر دے ویکھ کے تو نہ روئی نہ کرے, تو ہستا جاوے. جس طرح اپنی کا شاعر کہتا ہے, والدت کا ام کا یبنا آدم باقیا, والناس حولک یضحکون سرورا. اے آدم دے پترا, جدوں تو دنیا دے آیا سے, لوگ جناب تیرے گرد ہس رہے سن, تو رو رہا سے, تو روندا آیا سے. ڈلیوری ملی سی, روندیاں ہویا روندیاں آواز آئی سی, بات کن لا کے کھڑے سن, ٹھنڈی ہونگا دے جناب اندر انتظار سی, ڈپریشن ہو رہے سن. این کی آواز آئی کہ الحمدللہ آواز آئی ہے, اللہ نے بچا دے دیتا ہے. تو روندا ہی آیا سے اللہ کو, لوگ ہس دے سن, روندے ہوتے ترس نہیں سن, کھاندے خوشیاں مناندے, ایک دوسرے کے منہ کے اندر لڈو پا رہے سن. اے آدم دے پترا جدوں آیا سے, روندا آیا سے, لوگ ہس دے سن. مزہ پائیں جدوں دنیا تو جاوے, تو ہسدا جاوے, تے لوگ نیل بہا رہے ہوں, رو رہے ہوں. آیا بھی روندا تے جاوے بھی روندا, آیا بھی روندا تے گیا بھی روندا. پتہ ادھر بھی لگ جانا ہے جدوں فرشتیاں نے تتوفاهم الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم, منہ تے چڑیڑا ماریں گے, پشتوں تے گرزہ ماریں گے. جان کدن والے فرشتے کہتے ذوقوا عذاب الحریق, اما میں نہ چل, جہنم کی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے. اور بڑی کہانی لگی. دیکھو مومن ادب دینا سلامے کھڑے ہو کے کہتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ
پاک جان اطمینان والی جان ارجعی الی ربک آؤ بڑے رب کریم تو بلا رہے ہیں راضیہ مرضیہ اللہ تعالی کے خوش رہے تسی اللہ کے راضی ہو جاؤ اج اللہ تمہیں اپنے مومن بندیاں کے اندر داخلہ دے رہے ہیں فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی اللہ کے میرے بندیاں کے اندر داخل ہو جاؤ میری جنت میں وارث بن جاؤ مومنہ سفر کریم بھی میں دیکھا مومنہ چار چوبیرے بیٹھے ہو تکلیف کے اندر مگر میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہ انہیں میرا رحمت فرمائے جنہوں نے میں نظر دے وقت دیکھا کہ جس وقت نیمی پانی میں نے آواز نہیں آئی دوسرے کو آواز نہیں آئی مگر ان کو آواز آئی تم آواز آئی انہیں اپنی نقاہ کو پیچھے سٹیا اپنی کمزوری بیماری کو بڑھا دیتا اپنے تم مرد کے اندر جو تکالیف سب انہوں فراموش کر کے انہیں کو کٹ کے ترنوں بیٹھیا اللہ کی قسم سامنے والا کو موت کھلوتے ہوتے ہیں مومن کو آواز دیتے ہیں انہیں اس طرح اپنی گردن دوری کی تھی پیچھے کو دیکھے اپنے ساتھ کی طرف اور مسکرا پیا حاصل پیا جس ویلے انہیں سنیا مومن ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی دعا کرو اللہ سب ایسی موت نصیب ایسی موت لینے کے مومن بن جاؤ کوڑ کر دیو ناراضگیاں کر دیو رمضان مبارک آیا سارے کوڑ ہوتی سارے دشمنیاں ہوتی سارے بیر ہوتے بہنہ ناراضگی ہوتی برہمہ ناراضگی ہوتی سارے جھوٹے کاروبار ہوتے سارے ملاقاتیں ہوتی سارے فراڈ ہوتے اسی مسجد کا بھی نہ اچھا سوچیا نہ نمازیاں دے بارے مخلص ہوئے جدے پیچھے نماز پڑھنے ہیں 5-10 منٹ ہو دے پیچھے 15 منٹ جا کے دے گئے بار کیتے گویا کہ ہوتے دامن نیکیاں میں چاڑ دیتا ویلے ہو کے ہاتھ جو نیکیاں پلے گئیاں سن ہوتے سٹ کے چلے گئے نمازیاں دے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اپنے سکے خون کو کئی تو بد وقت ایسے نے کہ اپنے ماں باپ کے نال مہینے اور سال ہو گئے انہوں نے کلام نہیں کیتا میرے بھائیوں میرے پیارے بیٹیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں بزرگ تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوں گے پر یہ بھی مقدر کے نام یہ کئی مرتے دم تک قبر دیکھنے تک چلے جاتے ہیں پر دل کی ناراضگی سے کون نام ہی رہ جاتے ہیں انہوں نے وہ تھے جا کے پوچھو اگر تم رب کائنات کی قسم قبر کھول کے اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ ان اپنے عمل والے ماں باپ کے نافرمان بھائیوں کے نام ناراضگی رکھنے والے بہنوں کے حق مارن والے کم بولنے والے جھوٹ بولنے والے فراڈ کرنے والے نمازاں چھوڑنے والے تاج کے روزہ تاج کے تراویح تاج کے قرآن اگر ان کا انجام تسی قبر کے اندر دیکھ لو کہ اللہ کی قسم میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کون تھے قبر چ اپنے مردے دفن کرنے چاہتے اللہ نے پردے پائے اس واسطے سیدھے کیوں نہیں ہوتے کس چیز کا انتظار ہے بل موت عند شراک ناری میرے پیغمبر فرماتے ہیں تیرے جوتی بوٹ پایا بوٹ کا تسمہ اتنا میرے قریب نہیں موت اس کو بھی زیادہ میرے قریب ہے پتہ نہیں کس وجہ سے پوچھتے میں تو کیا سی گزشتہ جمعے کہ جب تو دنیا میں آیا سے اور چلنا میرے بھائیاں اور میرے پیارے بیٹے میرے بزرگا میری بہن میری آپا میری باجی جب اسی دنیا میں آنا سی 9 مہینے پہلے شور مچ گیا سی اور پتہ لگ گیا سی کہ وہ دنیا کے آ رہے ہیں لیکن جب جانا ہے 9 مہینے پہلے بھی پتہ نہیں کسی نے رکھنا کہ میرے نال کی بننے والا ہے کہ کی ہو جانے والا ہے سچے دل صاف دل کر لو اللہ کے گھر میں پیار کرو مسجد مدرسے میں پیار کرو پورا یورپ اور پورا عالم کفر دونوں مٹان دے واسطے پروپیگنڈا بھی کر رہا کوشش کر رہا زر خرچ کر رہا پالیسیاں بنا رہا اور تمہاری حکومت بھی پوری انہوں نے دعوے ہو کے اطاعت گزاری دے کر چل رہی ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں تسی اللہ والے بن جاؤ کوشش کرو روز لڑاؤ نماز کے ذریعے روزے کے ذریعے کار ملاتے رہو فون نہیں اٹینڈ کیتا جا رہا کار ملا رہا بار بار ڈائل کر رہا بار بار کر رہا وقفے ہوتے کر رہا آخر نصیب ہو جائے گا
دے نال یاری لگ جائے، پکی دوستی ہو جائے. جدو تھوڑی دوستی تھوڑے رب دے نال ہو گئی نا تو پھر آواز آئے گی لا یذل من بعدی، اور جڑا سچا دوست بن گیا انہوں کو ذلیل کر کے بکھائے. بنا یعز من عادی، تے جنہیں ساڑے نال پنگا لیا اللہ فرماتے ہیں وہ عزت پا کے بکھائے، وہ عزت پا کے دکھائے. اس بات سے اللہ کے نام نہ مقابلہ کریا کرو، نہ رب نہ بھول پایا کرو، نہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخالف چلیا کرو. ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب کو بچ جاؤ. اللہ تعالی نے رحمت کا مہینہ جانو عطا فرمایا. بڑے ہی بے نصیب لوگ ہیں جنہاں نوں 30 بری 40 بری 50 بری رمضان مبارک نصیب ہو گیا، پر حالے تک انہوں نے رحمت جناب ڈائریکٹ آئی بھی نہیں ہوئی. حالے تک انہوں نے اللہ تعالیٰ جناب ڈائریکٹ رسائی نہیں، کو اپروچ ہی نہیں. انہوں نے جنت سے سیڑھیاں اپنی بک نہیں کرائی. تو کس بات کا انتظار ہے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ زندگی تو ختم ہو رہی ہے اور اسی اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کو کیوں دورا. یاد رکھو صدقہ کریا کرو بھرپور، غریباں کا خیال رکھیا کرو، مسجدوں کا خیال رکھیا کرو. یہ مسجدوں کے وچوں آواز اٹھتی ہے بھائیو اللہ تعالی دے سچے دین کی کہ تعاون کریا کرو. میں جمعہ کے اندر تو کہنا چھوڑ دیتا ہے آپ میں انشاءاللہ میں یاد نہیں رہے گا، مگر ایک خطبے کا حصہ ہے کہ دھیان رکھنا اپنی آخرت میں. تسی جی نہیں دیتا پچھلے 4-10 مہینوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نماز جمعہ ہوتا ہی گیا، رحمتہ ہوتی گیا، تے جے دے دیو گے تے تسی بھی نال جنت دے بیڑی چڑھ جاؤ گے، بہشت دے جہاز تے بہ جاؤ گے انشاءاللہ. مغفرت دی جناب گھوڑے دے اوپر سوار ہو جاؤ گے اور سیدھا بلا کے جنت لے جاؤ گے. کوشش کرو. ہر بندہ ایک صحابی ابن منذر نے الاوسط کے اندر روایت امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں کہ صحابہ بلا نعرہ صدقہ کیا کرتے سن. ایک دن نماز فجر کے اندر ایک صحابی کھڑے نے کہتے میرے نال دا صحابی مجھے ہوتا ہی آپ بیٹھے تے سجدے دے تے لڑ جی بچے لگے پتہ نہیں کی نے گرجا پائے نے جیب دے وچ. خیر نماز تو بعد حضرائے کفن میں مذاق دے نال پاؤ تے کھڑ کے میں کہا کی بول جا پائے نے جیب دے کہتا باہر آ کے مدرسہ کڑے کے جیب دے وچ دکھایا 2 گنڈے پیاز، 2 پیاز جیب دے اندر پائے. کہتے یار میں راتی بھی کار بیٹھیا کار کچھ نہیں سی سکتا کرنو، صبح بھی میں رات سو گیا آپ کا جیب دوڑایا. آخر میں کچن کے اندر گیا ٹوکری سے وچوں 2 پیاز پڑے. میں کہا کسی غریب نو دے دیا گا، آدمی نو تڑکا ڈالے گا، میرے صدقہ اور خیرات کا ناغا نہ ہو. دوستو اسی تے کہہ سکتے ہیں کہ دل صدقہ کیتا وہ چار کو میری زندگی دے اندر ہویا. فرمایا جہنم کرو بچو، اتقوا النار کرو بشدت تمرا. نیکا کا خیال کریا کرو، ماں باپ کا دھیان کریا کرو، میاں بیوی آپس کے اندر پیار کریا کرو، ایک دوسرے کے عیب نہ ڈھونڈیا کرو اور وہ ہوتے نہ فوکس کر لیا کرو. یاد رکھو اگنور کرنا اللہ کی صفت ہے. تسی میں کتنے گناہ کرنے ہیں، سارے گناہ اللہ اگنور کرتے ہیں، گناہ کو سب پہ نظر کر کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. مگر نہ اگر ایک غلطی اور ایک کوتاہی میں اللہ گرفت کر تو اللہ کی قسم اسی کے ساتھ